جینڈر سیل کے اب جو ڈویژن لیول پہ تمام جگہوں پہ سیل بن چکے ہیں. لاہور میں ٹوٹل ابھی 6 ڈویژنس میں کام کر رہے ہیں جینڈر سیل, جس میں ان کی لیڈنگ آفیسر ایک فیمیل ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے ڈی ایس پیز ہیں اور ہمارے ایس پیز بھی ہیں جو کہ سارا فالو اپ کر رہے ہیں. جس طرح سے پہلے تھا کہ میلز کے پاس نہیں آتی تھی فیمیل یا کیسز رجسٹرڈ کرنے میں وہ ریلکٹنٹ تھیں, بتاتی نہیں تھیں, اور ان کو یہ تھا کہ فیملی کا پریشر بھی ہوگا, اور پھر جو میرے ساتھ ایک قیامت ٹوٹی ہے, اگر میں جا کے کسی میل آفیسر کو بتاؤں گی تو کیسے بتاؤں گی, اور باقی اتنے میل آفیسرس کی موجودگی میں. تو یہ 2018 سے یہ آپریشنل ہوئے ہیں جی بی وی سیل تمام, جس میں 2018 کا اگر کرائم دیکھا جائے تو 2022 تک اس میں بہت زیادہ یہ انکریز ہوئے ہیں کرائم. 2018 میں 73 کرائم تھا جو کہ 2019 میں 92 ہو گیا, اور 2020 میں یہ 104, اور 2021 میں 177 کرائم رپورٹ ہوئے ہیں, جس میں انکلوڈنگ مائنرس, اور اس میں گینگ ریپ بھی شامل ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ کیونکہ ہم فیمیل آفیسرس ہیں تو میرے خیال سے جب ہمارے پاس کوئی وکٹم آتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو ایک مینٹل سپورٹ دیتے ہیں, اس کو اسٹیبل کرتے ہیں مینٹلی, اور سب سے پہلی پرائرٹی ہماری ہوتی ہے کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے. اور فرام دا ویری فرسٹ ڈے میڈیکل کی جب ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں تو ہمارا پروسیکیوٹرس کے ساتھ ایک رابطہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اجازت لینی ہوتی ہے کورٹ سے کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے. پھر اگر ہم نے ملزم کو موقع سے اریسٹ کیا ہے تو ہمارا پھر پروسیکیوٹرس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, وہ ہماری درخواست کو فارورڈ کرتے ہیں, جس پہ ہم ان کی پرمیشن لے کر پھر جج صاحب سے اپروو کروا کر اس کا ریمانڈ لیتے ہیں. ڈیورنگ ریمانڈ ہم ان کا ڈی این اے کرواتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی سائنٹیفک جو ایویڈنس ہیں ان کی کلیکشن, جیسے سر نے بتایا کہ سب سے بیسک چیز ابھی ہے کہ موقع کی فوٹوگرافی کی جائے اور موقع سے موجود ڈی این اے سیمپلس کلیکٹ کیے جائیں اور ان کو ٹائملی سینڈ کیا جائے فورینزک میں. اور ہماری اب جو ورکنگ ہے وہ ساری کمپیوٹرائز ہو چکی ہے اور آن لائن ہے, وہ صرف تفتیشی آفیسر تک محدود نہیں ہے. ہم جب وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں تو ود ان 72 آورس ہم نے اس کو پی ایف ایس سے لیب میں جمع کروانا ہوتا ہے, اور اس کا نمبر ہم نے اس کی ریسیونگ کمپیوٹر میں انٹر کرنی ہوتی ہے, جو نہ صرف پولیس اسٹیشن لیول پہ بلکہ ڈی آئی جی لیول میں جو ہمارا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے اس میں وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. اور ود ان 72 آورس اگر کوئی تفتیشی اس کو نہیں کرتا اویل, مگر لیٹ کر دیتا ہے یا لیٹ اس سیمپلس کو پی ایف ایس اے میں جمع کروا کے ایویڈنس کو ضائع کرتا ہے, تو اس میں پھر ہمیں ڈپارٹمنٹل ایکشنز اور شوکاز وغیرہ بھگتنے پڑتے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ جو ورکنگ ہے وہ پہلے سے زیادہ اب اسٹرانگ ہو گئی ہے, زیادہ آپریشنل ہو چکی ہے. کرائم جیسے اب رپورٹ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرائم اب زیادہ ہونا شروع ہوا ہے. میں یہ کہوں گی کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی تھوڑی سی کامیابی ہی آپ لے لیں کہ اب لوگوں نے ہم پہ وکٹمس نے ریلائی کرنا شروع کر دیا ہے, کہ جو کہ پولیس کو اب کیس کی جو انکریمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے پولیس آفیسر پہ اپنا ایک اعتماد ظاہر کیا ہے. تو فرام دا ویری فرسٹ آور ہم اس کا فرسٹ پرائرٹی پہ میڈیکل کرواتے ہیں. پی ایف ایس اے کی جو وینس ہیں وہ بھی ڈویژن لیول پہ اویلیبل ہیں, اور ان کے جو ریپرزینٹیو ہیں ان کا نمبر تمام تفتیشی آفیسرس کو دیا گیا ہے. پی ایف ایس اے کی وین آتی ہے موقع پہ, جو بھی شواہد ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرتی ہے. کرائم سین یونٹس بنے ہوئے ہیں, کرائم سین یونٹس والے آ کے وزٹ کرتے ہیں, اور ان سب کے بعد ہماری پراپر ہم ایک کیس ڈیورنگ ریمانڈ لے کے اس کا پوٹینسی ٹیسٹ کر کے اس کا ڈی این اے کروا کے ہم لوگ پھر اس کو چالان بناتے ہیں. 173 کی رپورٹ ہم بنا کے اس کو عدالت پہ جمع کروا دیتے ہیں. اور ہماری طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایویڈنس نہ ہمارے مس ہو, اور اس میں ہم تھرو آؤٹ ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن اپنے پروسیکیوٹرس کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں, اور گروپس بھی بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے. اب تو ایکسیس مل چکی ہے, سوشلائز ہو چکا ہے سارا دور, تو اب ہمارے جو گروپس ہیں ان کے تھرو بھی ہم تمام ایون ججز کے ساتھ بھی جو جی بی وی کورٹ بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن تھرو واٹس ایپ گروپ اور تھرو فیس بک وہ رہتا ہے کہ ہم لائرس کے ساتھ کنسرن کر کے, اور اس میں جو بھی لوپ ہولز ہوں ہماری طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں اب بہتر کیا جائے, پولیس کا امیج بہتر بنایا جائے. تو آپ سے بات کرنے کا مقصد اور تھوڑا بتانے کا یہ ہے کہ کچھ کیسز رپورٹ ہونے میں پرابلم ہوگی, کہیں پہ میں یہ نہیں کہتی کہ 100% ہی جو اب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن اگر فگرز کو دیکھا جائے تو انکریز ہوئے ہیں, پولیس پہ اعتماد ہوا ہے. اور فیمیل آفیسرس کے آنے سے اب جیسے میں ہوں, میرے ساتھ باقی پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک اینٹی ہراسمنٹ سیل کی ویمن موجود ہیں, اقبال ٹاؤن کی جینڈر کی انچارج موجود ہیں, تو اب وہ ایک نہیں ہے کہ فیمیل جو ہیں وہ کس طرح سے میلز کو اپنی پرابلمس بتائیں گی. فیمیل آفیسر کی موجودگی میں کافی حد تک وہ کمفرٹیبل ہو چکی ہیں.
یہ بات ٹھیک ہے، فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیا تھانے جائے گی یا ہماری بیٹی کیا کچہریاں بھگتے گی، تو وہ اس پریشر سے بھی وہ نکل کے ہم پر اعتماد کر رہی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ تمام سائنٹیفک ایویڈنس کو یوز کرتے ہوئے پروسیکیوٹرز کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن رکھتے ہوئے تفتیش کو مزید بہتر بنایا جائے. تھینک یو.